السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وقف کے قواعد ہم نے پہلے پڑھا۔ 6 حرکات میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، زیر زبر پیش، ان پہ جب ہمارا سانس ٹوٹے یا ہم رک جائیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، سوائے 2 زبر کے۔ 2 زبر والے حرف پہ 1 زبر کو ہم ہٹائیں گے اور 2 حرکات لمبا کریں گے، الف مدہ جتنا، اور گول تا ہمیشہ ہا میں بدل جائے گی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر آخری حرف جو ہے، آخری حرف پر کھڑی حرکات آ گئی ہیں، یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر کھڑی حرکات جو ہیں وہ ہا پہ آ گئی ہیں تو ہا پہ ہم جزم لگا دیں گے۔ یہ صرف ہا کی بات ہو رہی ہے، صرف ہا پہ جب کھڑی حرکات ہوں گی تو ہم جزم لگائیں گے، باقی کسی بھی حرف پہ کھڑی حرکات ہوں گی تو ہم ایز اٹ از پڑھیں گے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں، والضحیٰ، والضحیٰ۔ اب یہ چاہے ہم پڑھتے جائیں، چاہے ہم رک جائیں، چاہے ہمارا سانس ٹوٹے، یہ ہم 2 حرکات لمبا کر کے ہی وقف کریں گے۔ والضحیٰ، واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا۔ اب دیکھیں، اگر ہم پڑھتے جا رہے ہیں تب بھی ہم سجا ہی پڑھیں گے، اور اگر سٹاپ کیا ہے تب بھی ہم سجا ہی پڑھیں گے۔ یحیی، یحیی، دونوں صورتوں میں چاہے ہم سٹاپ کریں یا پڑھتے جائیں، اس کو یحیی، کھڑی حرکات جو ہیں وہ ویسے ہی پڑھی جائیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تجلی، اب دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں تب بھی ایسے ہی، اگر ہم رک گئے ہیں تب بھی تجلی ایسے ہی پڑھیں گے۔ کتابہ، اب دیکھیں ہا پہ الٹا پیش ہے، کتابہ، تو کیا جب ہم اس پہ رک جائیں گے تو ہم کیسے رکیں گے؟ کتابہ، کتابہ، ہا پہ جزم لگ جائے گی۔ رسولی ہی، رسولی، رسولی، ہا پہ جب بھی کھڑی حرکات ہوں گی تو وہاں پہ جزم لگ جائے گی، باقی کسی بھی حرف پہ کھڑی حرکات ہوں گی تو وہ ایز اٹ از پڑھی جائیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ جب آپ کا سانس ان پہ ٹوٹے، الف مدہ پہ ٹوٹے، واو مدہ یا یا مدہ، اس کے آگے کوئی حرف نہ ہو تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ چلتے وقت اور نہ سٹاپ کرتے وقت۔ جیسے انزلنا، اگر ہم پڑھتے جا رہے ہیں تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے، اور اگر ہم اس پہ سانس ٹوٹ گیا ہے یا ہم ویسے رکے ہیں تو تب بھی ہم اس کو 2 حرکات لمبا کر کے ہی رکیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی وقف کی صورت میں۔ قولو، اب یہاں سیم ایسے ہی ہے کہ اگر رک گئے ہیں تب بھی ہم پڑھیں گے قولو، سانس توڑیں گے تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ ایتونی، ایتونی، چاہے ہم پڑھتے جائیں یا رک جائیں، دونوں صورتوں میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اگر آپ کا سانس ان پہ ٹوٹے تو 2 حرکات لمبا کر کے ہی ہم نے سٹاپ کرنا ہے، ان میں کوئی چینج نہیں ہوگی۔ فانصب، اب یہ کلکلا والے حرف ہیں تو یہ اگر ان پہ جزم آ گئی ہے تو ہم نے ہلا کے ہی پڑھنا ہے، اور اگر ان پہ زیر زبر پیش ہوگی تو سٹاپ کرنے کی صورت میں ہم ان پہ جزم لگا کے ہلا کے پڑھیں گے۔ فانصب، فرغب، اب دیکھیں یہ یہاں پہ جزم ہے با پہ تو ہم ہلا کے پڑھیں گے۔ فرغب، لم یلد، لم یلد،
اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کھڑی حرکات کسی بھی حرف پہ ہوں گی سوائے ہا کے تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور ہا پہ جب ہم سٹاپ کریں گے تو جزم لگا دیں گے۔ حروف مدہ پہ جب ہم سٹاپ کریں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور کلکلہ والے حروف پہ جب ہم سٹاپ کریں گے تو ہلا کے پڑھیں گے۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔